بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 اگست آزادی کا دن ہے۔ اس موقع پر آپ تمام اہل ہند ہماری طرف سے نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ آزادی کی مبارکباد قبول کیجیے۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت کرنے کے جو بہت سارے کام ہیں ان میں ایک اہم کام تاریخ کی حفاظت ہے، اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو قوم اپنی تاریخ کی حفاظت نہیں کر پاتی اور اپنی تاریخ محفوظ نہیں کر پاتی، اس قوم کو دنیا میں باقی رہنے کا حق نہیں رہتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی تاریخ اور اپنے روشن ماضی کو یاد رکھتے ہیں، وہی لوگ روشن مستقبل کی تعمیر کر پاتے ہیں، اور وہی لوگ مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کر پاتے ہیں۔ ہندوستان میں بدقسمتی سے مشہور، معروف، عادل، انصاف پرور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو فضا بنائی گئی اور اس میں انگریزوں نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، اس کا اثر ہمارے برادران وطن تک پہنچا، اور برادران وطن میں ایک بڑی تعداد ہے جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتی جس نگاہ سے اسے دیکھنا چاہیے، اور بہت سے بھولے بھالے مسلمان بھی کبھی کبھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے دور حکومت میں ہندوستان کی جی ڈی پی پوری دنیا کی جی ڈی پی میں 24% تھی، یعنی 24% مصنوعات ہندوستان میں تیار ہوتی تھی۔ اشوک عظیم کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ حکمراں ہیں جن کی حکومت پورے بر صغیر میں تھی۔ کابل سے لے کر کنیا کماری تک وہ بلا شرکت غیر حاکم تھے۔ یوم آزادی کے موقع پر جب انگریزوں سے لڑنے کی بات کی جاتی ہے اور ان سے مقابلے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، تو بہت ہی کم لوگ، شاذ و نادر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی شاید باید اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، جبکہ انگریزوں کو ناکو چنے چبوانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پہلے سے انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا پاؤں جما لیا تھا۔ واسکو ڈی گاما نے سن 1498 میں پہلی بار یورپین ملاحوں کے ساتھ ہندوستان کے ساحل کالی کٹ میں قدم رکھا، اور دھیرے دھیرے یورپین ملاح اور تاجر آتے رہے، اور انہوں نے مختصر مدت میں ہندوستان میں اپنا اثر رسوخ جما لیا، یہاں تک کہ 12 سال بعد ہی سن 1510 میں پرتگیزیوں نے گوا پر قبضہ کر لیا۔ گوا اس وقت بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کے ماتحت آتا تھا۔ حکومت سے پرتگیزیوں کا مقابلہ ہوا، لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے، مسلمانوں کی آپس میں رسہ کشی کی وجہ سے، آپسی چپقلش کی وجہ سے پرتگیزیوں کو فتح ملی، اور انہوں نے وہاں پر کچھ سالوں بعد ہی اپنے قلعے بھی تعمیر کر لیے۔ اور اس کے بعد یورپ کے بہت سارے ملکوں سے، ہالینڈ سے، جرمنی سے، سویڈن سے، فرانس سے، اور بھی بہت سارے ملکوں سے یورپین آتے رہے اور ہندوستان میں اپنا قدم جماتے رہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک روشن باب یہ بھی ہے کہ واسکو ڈی گاما کی بحری راستے کی رہنمائی کرنے والے احمد ابن ماجد مشہور مسلمان جہاز راں ہیں، جن کا لقب اسد البحر یعنی سمندر کا شیر تھا، کہ ابھی ایک ہی صدی گزرنے پائی تھی کہ 101 یورپین تاجروں نے مل کر 30,000 پاؤنڈ جمع کیا، اور 31 دسمبر سن 1600 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے 15 سال کے بعد شاہ برطانیہ کا پہلا سرکاری وفد اس وقت کے مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا، اور اس وقت سے ایک سفارتی تعلق برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان قائم ہو گیا۔ یہ یورپین تاجر ہندوستان میں تجارت کرتے تھے، مغل حکومت کو ٹیکس ادا کرتے تھے، لہذا مغل حکومت نے ان سے کبھی کوئی تعارف نہیں کیا۔ سن 1658 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوئے ہیں، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے 58 سال کے بعد، تخت نشینی کے چند ہی سالوں کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھ دیا کہ ان کی تجارت پر پابندی لگائی جائے۔ سن 1685 میں جیمز دوم تخت نشین ہوا تو اس کو ان حالات کا علم ہوا،
اس کے علاوہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو افسر تھا جوشو چائلڈ، اس نے شائستہ خان جو شاہجہاں کی بیوی ممتاز محل کے بھائی تھے اور بنگال کے مغل گورنر تھے، ان سے درخواست کی کہ ہم ہیگلی میں ایک قلعہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قلعہ بنانے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ تم کوٹھی بنا سکتے ہو، ہم قلعہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جوشو چائلڈ کا ارادہ تھا کہ اس طرح ہم بنگال پر حملہ کرنے کا جواز فراہم کر سکتے ہیں کہ شائستہ خان منع کریں گے اور ہم حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایک طرف تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے انگریزوں کی تجارت کو کم کرنے کی کوشش چل رہی تھی، دوسری طرف شائستہ خان نے جوشو چائلڈ کو ہیگلی میں قلعہ تعمیر کرنے سے منع کر دیا۔ ان دو اسباب سے جوشو چائلڈ جو ایک بہت بڑا ساہوکار بھی تھا اور بڑے بڑے انگریز تاجر یہاں تک کہ حکمراں تک بھی اس کے قرضدار رہا کرتے تھے، اس نے جیمز دوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنی فوجیں روانہ کرے تاکہ وہ ہندوستان پر حملہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا بحری بیڑا روانہ کیا تاکہ وہ آ کر چاٹگام پر حملہ کرے، لیکن اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ سمندری طوفان کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور اس کی توپیں خراب ہو گئی۔ لیکن اب چونکہ تعلقات خراب ہو چکے تھے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کو بے دخل کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لہذا چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ سن 1688 میں انگریزوں نے سورت سے جا رہے حاجیوں کے ایک سمندری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے جتنی ان کی تجارتی کوٹھیاں تھیں پورے ہندوستان میں انگریزوں کی، سب کو بند کروا دیا، اس میں جو مال تھے اس کو ضبط کر لیا، صرف مدراس اور بمبئی کا حصہ انگریزوں کے قبضے میں رہا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1689 میں بمبئی کا محاصرہ کر لیا اور ان کی فوجیں 1 سال تک بمبئی کا محاصرہ کیے رہیں۔ اسی درمیان بمبئی میں قحط پڑا اور سینکڑوں انگریز مارے گئے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب ہماری شکست ہوگی اور ہم مر جائیں گے، بھوکوں مر جائیں گے، تب انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی، گھٹنے ٹیک کر معافی مانگی، اور انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ اس وقت تاوان بھرا۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی کہ جوشو چائلڈ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی افسری سے برطرف کیا جائے۔ چنانچہ اس کو برطرف کر دیا گیا۔ اس کی بڑی رسوائی ہوئی یورپ میں اور وہ اپنے گھر گیا اور 9 سال تک اپنے گھر پر ہی رہ کر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رحم دلی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کو سب کچھ کرنے کے باوجود معاف کر دیا۔ اسی رحم دلی کو یورپ نے کمزوری ان کی سمجھ لی۔ اس طرح سن 1690 میں انہیں معاف کر دیا اور دوبارہ ہندوستان میں انہیں تجارت کرنے کی اجازت دی۔ اس موقع پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کا محاصرہ سن 1690 میں کیا اور ان کی زندگی بھر پھر انگریز سر ابھار نہیں سکے۔ سن 1707 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد انگریزوں نے پھر سر ابھارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے انتقال کے 50 سال بعد ہی پلاسی کے میدان میں انہوں نے نواب سراج الدولہ کو سن 1757 میں شکست دی اور سن 1764 میں پھر نواب شجاع الدولہ کو بکسر کے میدان میں شکست دی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے راستے کا آخری کانٹا سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ سن 1799 میں ان سے جنگ ہوئی اور ان کی شہادت ہوئی۔ اپنوں کی غداری کے نتیجے میں ان کی لاش پر انگریز حاکم نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد مختلف یہاں کے راجاؤں نے، نوابوں نے کوششیں کی، جن میں راجا جسونت راؤ ہولکر کا نام ہم بڑی عظمت کے ساتھ لیتے ہیں، جنہوں نے سن 1803 میں انگریزوں کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کی، انگریزوں سے لڑتے رہے، اس میں ناکام ہوئے۔ 1805 میں ان کو انگریزوں سے صلح کرنی پڑی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، نواب اور راجہ دوستوں کے ساتھ مل کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہے۔ اور اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک شروع ہوتی ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ بہرحال ہمیں بتانا یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، اپنی تاریخ کو محفوظ رکھیں، ہم اپنی تاریخ کو
15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन जरूर बयान करें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल ये बात याद रख सके कि हमारे असलाफ ने, हमारे हुक्मरानों और हमारे उलमा ने जंग आज़ादी में कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। अल्लाह तबारक व तआला जंग आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ पेश करने वाले तमाम लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए और उन्हें अपनी शान के मुताबिक अज्र जज़ील अता फरमाए।